فرقان کو 5 سال قبل سرکاری نوکری بڑی کوشش کے بعد ملی تھی۔ آفس میں وہ پروکار، نفاست پسند اور کم گو مشہور تھا، اسی لیے عملے کے لوگ اس سے مرعوب رہا کرتے اور دور ہی رہنے میں اپنی عافیت خیال کرتے۔ گزشتہ 5 برسوں میں فرقان سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوئی تھی کہ کوئی کہکا تو کیا دبی ہوئی ہنسی بھی ہنسنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک باوقار سنجیدگی چھائی رہتی اور آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی نظر آتی۔ یہی وجہ تھی کہ خالی اوقات میں بھی کوئی اس سے بے تکلف ہونے کی جرات نہیں کر پاتا۔ لنچ آورز میں بھی جب دوسرے لوگ کسی بات پر پیٹ پکڑ پکڑ کر کہکے لگاتے تو اس کے لبوں پر بس ایک پھیکی سی مسکراہٹ ابھرتی اور پھر وہ نہ جانے کن خیالوں میں گم ہو جاتا۔ فرقان کے اس رویے نے اس کی شخصیت کو اور بھی پراسرار بنا دیا تھا۔ ساتھیوں کا خیال تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا کچھ ضرور ہوا ہے جو اسے کھل کر کہکا لگانے یا بے تکلف ہونے سے روکتا ہے۔ بارش رکتی نظر نہیں آ رہی تھی، رمجم فوار برس رہی تھی۔ کئی گھنٹے سے یہی رونا جاری تھا۔ آفس پہنچنے کا وقت تنگ ہو رہا تھا۔ آخر فرقان اپنے کمرے سے نکل آیا۔ چائے کا دوسرا کپ اس نے یوں ہی زہر مار کیا تھا۔ کالونی کے گیٹ کے باہر آ کر اس نے ہیڈ سنبھالا اور اوور کوٹ کو پورے جسم پر پھیلاتے ہوئے بس کے ناکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ دور دور تک ٹیکسی کا نام نشان نہیں تھا۔ قریب ہی ایک پل تھا اور پل کے دونوں طرف ٹین کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے اندر اکثر پھیری والے بارش سے بچنے اور سامان بیچنے کے لیے رک جاتے تھے۔ اس نے پل کی طرف نظر دوڑائی تو دوسرے سرے پر ایک بوسیدہ حال عورت اپنے آپ کو بارش سے بچانے کی کوشش کرتی ہوئی ریلنگ کے پاس سے نکل رہی تھی۔ اسی وقت ایک تیز رفتار پرائیویٹ بس پل کے نیچے سے گزر گئی۔ اگلے ہی پل فرقان تیزی سے دوسری طرف بھاگا۔ عورت خون میں لت پت پڑی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا تو راہگیر عورت نے نیم بے ہوشی کی حالت میں اس کی جانب کچھ اس طرح سے دیکھا کہ وہ بے قرار ہو گیا۔ اس وقت بارش تھم چکی تھی، کالے بادل چھٹ گئے تھے، سورج کی شعاعیں آہستہ آہستہ دھرتی پر پھیل رہی تھی۔ ایمرجنسی سے عورت کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی ہڈی چور چور ہو گئی تھی۔ ہاتھ کاٹ دینا ضروری ہے، ڈاکٹر غور کر رہے تھے۔ ہاتھ کو جسم سے الگ کر دینے کی اطلاع پر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ دوسرے دن جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے سب سے پہلے فرقان کو دیکھا اور اپنا بایاں ہاتھ اس کے سر پر پھیرا۔ مشکور نگاہیں اس کی جانب جھک گئی۔ عورت کی بے پناہ اپنائیت، خلوص اور پیار دیکھ کر فرقان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ لاجو۔ کہاں رہتی ہو؟ کیا کرتی ہو؟ ندی کے کنارے جھونپڑی میں رہتی ہوں، محنت مزدوری کرتی ہوں۔ آفس میں چیمگوئیاں تھی کہ لوگ اپنے عزیزوں کی عیادت بھی اتنی پابندی سے نہیں کرتے، جائے کہ ایک انجان راہگیر مزدور پیشہ عورت کے لیے اتنی اپنائیت۔ لیکن فرقان ان باتوں سے بے پرواہ تھا۔ وہ آفس کے بعد گھنٹوں اسپتال میں لاجو کی ذمہ داری کرتا، دلجوئی کے ساتھ دل لگی کرتا، ہنستا مسکراتا جیسے یہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ اس کا یہ انداز زندگی اور بدلا ہوا مزاج آفس میں بھی موضوع گفتگو بن گیا تھا۔ سوچنے کا امر یہ تھا کہ ایک صحت مند، ہینڈسم انسان جس کے سامنے بڑی بڑی خوبصورت عورتیں آنکھیں بچھانے کے لیے پر امید تھی، وہ ایک معمولی شکل و صورت کی مزدور عورت کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ لاجو اب صحت یاب ہو چکی ہے، میں اس کو اپنے گھر میں جگہ دوں گا، ایک دن فرقان نے آفس میں اعلان کیا۔ آفس میٹ سبھی حیران رہ گئے۔ ماحول میں ایک سناٹا سطاری ہو گیا۔ ایک بوڑھی عورت کو گھر ہی میں جگہ دینا، دل میں نہیں، ایک ساتھی نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ فرقان تلملا گیا۔ دل خود ایک گھر ہے، کہہ کر خاموش ہو گیا۔ چند لمحہ ماحول میں خاموشی رہی۔ سنو، سوچ بدلو۔ عورت، صرف عورت ایک انسان بھی ہوتی ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو ماں ہی باپ کے روپ میں نظر آئی۔ وہ محنت مزدوری کرتی، مجھے اچھے سے کھلاتی اور اپنی تمام توجہ میری تعلیم و تربیت پر دیتی۔ وہ مجھے افسر بنانے کا خواب دیکھا کرتی تھی، لیکن اس کا یہ خواب اس کی زندگی میں پورا نہیں ہو سکا۔ ایک دن کام پر جاتے ہوئے وہ تیز رفتار گاڑی کے حادثے کی شکار ہو گئی۔ مجھے خوب یاد ہے، 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اسکول سے آیا تو گھر میں جمع غفیر تھا۔ کہا نہیں جا سکتا کہ آب زمزم کی ایک بوند بھی میری ماں کے حلق کے نیچے اتر پائی ہوگی، کیونکہ جس وقت حجن خالہ نے ماں کے نیم و منہ میں چمچے کی مدد سے آب زمزم ڈالا تھا، اس وقت ان کی روح غالباً پرواز کر چکی تھی۔ وہ تو بس مجھے دیکھ لینے کے لیے اس کی آنکھیں کھلی تھی۔
موت کی غنودگی میں اس کی بے نور آنکھیں مجھے مغز ٹکر ٹکر دیکھے جا رہی تھی۔ ہاں، اس کے لب ضرور کانپ رہے تھے، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی کسی کی سمجھ میں نہ آ سکا، حتیٰ کہ اس کے کانپتے لبوں کا مفہوم میں بھی سمجھنے سے قاصر رہا۔ حجن حالہ کے ہاتھوں میں آب زمزم سے بھرا تانبے کا نقشین کٹورا کانپ رہا تھا۔ پلنگ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے لوگوں نے رونا شروع کر دیا تھا، اور اس طرح ماں مجھے بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ ماں کی موت کے بعد جیسے میں پاگل ہو اٹھا۔ اس کے خواب کو حقیقت کو روپ دینے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیا۔ رات رات بھر کام کر کے کتابیں خریدی، فیس جمع کی، بھوکا پیاسا رہا، مگر اپنی منزل پانے کے لیے بے چین رہا۔ اور منزل مل گئی، لیکن ایک خلیج سی رہی کہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ اب لاجو کو پا کر مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اپنی تڑپتی ماں کو بچا لیا۔ وہ میرے دل میں آ جائے گی، مانو میرے گھر کی لاج لوٹ آئے گی۔ مجمع خاموش سر جھکائے کھڑا تھا۔